صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے اور آپ مل کر بڑے ہی ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، شفیع روز شمار، سید ابرار و اخیار، محبوب پروردگار، جناب ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں جھول جھول کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین. تیری قربانیوں نے اسلام کو زندہ کر دیا، تیری قربانیوں نے اسلام کو زندہ کر دیا، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. عزیزان محترم، محرم الحرام کا یہ اسلامی پہلا مہینہ جس کی آج 6 تاریخ ہے، ہر مہینے کی 6ٹھی تاریخ آتی ہے تو اہل سنت و جماعت کے دلوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے. اس ماہ محرم کے آتے ہی شہدائے کربلا کی یاد زندہ ہو جاتی ہے. تمام سنی ان کی یاد میں محفلیں سجاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، نذرانے محبت پیش کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں اور اس کے بڑے ہی اچھے نتائج بھی سامنے آتے ہیں. لیکن جہاں سنی محبت اہل بیت، محبت امام حسین میں محفلیں سجانے لگتے ہیں، وہیں کچھ دشمنوں کو تکلیف بھی ہونے لگتی ہے. دشمنان اہل بیت، کیونکہ اس دور میں بھی اہل بیت رسول خاص طور پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے دشمن رہے اور آج بھی کچھ دشمن موجود ہیں. جیسے ہی محرم شریف کی محفلوں کے ذریعے شہدائے کربلا کی یاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، دشمنوں کے سینے پہ سانپ لوٹتا ہے. طرح طرح کی باتیں بنا کر، قرآن و حدیث کا سہارا لے کر سنیوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. عزیزان محترم، جو دشمنان اہل بیت کی طرف سے اعتراض کیے گئے ہیں، وہ ان اعتراض کو میں پیش کر کے ان کا جواب بھی آپ کے سامنے دینا چاہوں گا. اس سے بیشتر آپ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کیوں ضروری ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں خوش عقیدہ سنی مسلمان موجود ہیں، وہ ضرور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. کوئی دل محبت رسول اور محبت آل رسول سے خالی ہے تو اس کا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے، وہاں تو ایمان ہی رخصت ہو چکا ہے. اس لیے ہم تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جس دل میں رسول اور آل رسول کی محبت ہوگی وہیں پر ایمان بھی ہوگا، اور جہاں رسول اور آل رسول کی محبت نہیں ہے وہاں پر ایمان ہی نہیں ہے.
قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن کریم 25واں پارہ آیت نمبر 23۔ قرآن کریم کی اس آیت کو آپ بار بار پڑھیے، اس کا ترجمہ دیکھیے اور اس کی تفسیر کا ملاحظہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول کونین صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا، قل، آپ کہیے، آپ فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، علیہ اجرن، اس پر کوئی اجر، یعنی جو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اللہ کا دین لا کر کے تم تک پہنچا دیا، اور دین کو تم تک پہنچانے کے لیے جو کچھ بھی میں نے قربانیاں دی ہیں، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، آپ سے مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ آخر کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یوں کہلوایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مگر صرف ایک چیز مانگتا ہوں، وہ میری قرابت داروں سے محبت، میرے رشتہ داروں سے محبت۔ الا المودۃ فی القربى، پورا قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن کریم کی شہادت اور گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہلوایا کہ آپ کہیے کہ مجھے کوئی اجر، کوئی اجرت، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، صرف یہ ہے کہ آپ میری آل سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ تو الا المودۃ فی القربى یہ فرمان خداوندی ہے اور بزبان رسول کہلوایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر مومن سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک عظیم مطالبہ یہ ہے کہ تمہیں اجرت دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرو، آل رسول سے محبت کا نذرانہ پیش کرو، اور جو واقعی محبت کا یہ نذرانہ پیش کرتا ہے خود اس کا ہی فائدہ ہے، اس کا نقصان نہیں، بلکہ وہ خود فائدے میں ہے، کیونکہ جہاں اسے آل رسول سے محبت ہوئی اور وہیں سے اللہ کے رسول سے بھی محبت ہوگی، اور جسے اللہ کے رسول سے محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت بھی فرماتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں عظیم ٹھکانہ بھی عطا فرماتا ہے۔ لہذا اہل بیت رسول سے محبت یہ ہمارے لیے ایک عظیم نعمت بھی ہے، اس لیے آج دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں یقیناً اہل بیت رسول سے محبت کرتے رہیں گے۔ خاص طور پر محرم شریف کی یہ محفلیں اہل بیت سے محبت کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ اب ان محفلوں کو بھی بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا ضرورت ہے ان محفلوں کی؟ آپ صرف نماز پڑھو، صرف اور صرف آپ اللہ کی عبادت کرو، بس کافی ہے۔ نماز کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی اہل بیت کی محبت کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ لہذا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف نماز پڑھو، اہل بیت سے محبت کی ضرورت نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا نماز بھی پڑھو اور اہل بیت کی محبت بھی رکھو۔ اور الحمدللہ ہم سنی ببانگ دوحل یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں نماز سے بھی محبت ہے اور اہل بیت رسول سے بھی محبت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف اہل محبت کی دعوت کا تھا، اہل بیت رسول کی محبت کا دعویٰ کیا ہے، نمازیں چھوڑ دیے، نمازوں کا دامن بھی الحمدللہ ہم نے پکڑا۔ وہ بہت ہی انتہائی جو جاہل جن کو نماز سے یا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ کہیں ادھر ادھر وقت گزاری کر رہے ہو، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہاں تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے سمجھدار اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے سنی ذوی عقیدہ ہیں، یقیناً وہ اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ وہ نمازوں کے پابند بھی ہیں۔ اہل بیت رسول سے محبت یہ ہمارے لیے
ایک عظیم نعمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے. اسی لیے ہم اہل بیت سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اپنی محفلوں کے ذریعے، اور ان کی بارگاہ میں خراج محبت نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے، ان کی بارگاہ میں اصال ثواب کرتے ہوئے. یہ اہل بیت رسول کی محبت کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے. اب آپ یہ کہیں کہ محبت تو صرف دل میں ہونی چاہیے، باقی یہ سب کیا ہے؟ باقی یہ سب کیا ہے؟ آپ کو ایک مثال دو تو شاید سمجھ میں آ جائے کہ بیٹے کی محبت میں انسان آج جب اس کی شادی کا وقت آتا ہے تو اس شادی کے موقع پہ اپنے گھر کو بھی سجاتا ہے، محلے کو بھی سجاتا ہے، جیسی اس کی حیثیت ہے اتنا خرچ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے بیٹے کی محبت ہے. شادی کا وقت ہے تو جہاں بیٹے کی شادی کا وقت آ گیا، باپ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، سارے رشتہ دار خوش ہیں اور خوشی میں مال لٹا رہے ہیں. کہیں کہیں پر کچھ ناجائز حرام خرچ بھی ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ، ان کی تو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، نہ شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن جہاں محبت کا معاملہ آیا تو وہاں گھر کی سجاوٹ ہو رہی ہے، اور شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر بہت ساری ایسی چیزیں جن کی عام طور پر لوگ ضرورت نہیں سمجھتے مگر وہ بھی کیے جا رہے ہیں. ان سے اگر کہا جائے کہ بیٹی کی محبت دل میں ہے، یہ سب سجاوٹ کیوں ہے؟ تو یہی کہیں گے کہ ہاں محبت تو دل میں ہے لیکن اس کا اظہار بھی تو کچھ چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ شادی کا گھر ہے، ماتم کا گھر نہیں ہے. لہذا آج پوری دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب بیٹے کی یا بیٹی کی محبت میں شادی کے موقع پر اس کے لیے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے تو جن کی محبت کا اظہار ہوتا ہے یقیناً ان کے لیے کچھ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں اہل بیت رسول کی محبت کا عالم یہ ہے کہ محبت اہل بیت، محبت آل رسول میں ہم یہاں گھروں کو نہیں سجا رہے ہیں، لائٹنگ نہیں کر رہے، کیونکہ یہاں جہاں محبت کا معاملہ ہے، جہاں ایک عظیم خوشی کا معاملہ ہے، وہیں پر ایک بہت بڑا غم بھی ہے. وہ غم کیسا ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت رسول کے ساتھ بہت بڑا ظلم روا رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا اور مظلوم زندگی حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے گزاری. لہذا اس لیے کہ سجاوٹ کی ضرورت نہیں، لیکن کم از کم اسٹیج کے ذریعے، محفلوں کے ذریعے اور اپنے خطابات کے ذریعے ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کیا جائے اور پوری دنیا کو ایک پیغام دیا جائے کہ اہل بیت رسول سے محبت یہ اسلام کی راہ میں قربانی دینے کا سب سے بہترین جذبہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. عزیزان محترم، امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیے، اہل بیت رسول سے ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اہل بیت فرمایا وہ ازواج مطہرات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور خاص طور پر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور ان کی جو اولاد ہے یہ اہل بیت رسول ہیں. اہل بیت ان کو کہا گیا، اور اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور فرمانا چاہتا ہے اور خوب خوب پاک فرمانا چاہتا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے ہر گندگی سے پاک رکھا ہے، ان کو بہت صاف ستھرا بنا دیا ہے. اور اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ادھر جہاں حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی باری آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ایک روایت میں تو حضور نے یہ بھی فرمایا، سیدۃ نساء العالمین، ساری دنیا کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہیں. جن کو فاطمہ لقب دیا گیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شہزادی ہیں. 4 بیٹیوں میں سے یہ آخری بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب ہے، بہت زیادہ حضور کو محبت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے ناراض کر دے گی وہ مجھے ناراض کر دے گی.
یعنی جو میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کرے گا یقیناً میں اس سے ناراض ہوں. اور یاد رکھو جس سے اللہ کے رسول ناراض ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہے. تو جن لوگوں نے اہل بیت رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کو ستایا، پریشان کیا، تکلیفیں پہنچائیں، آپ مجھے بتائیے کیا ان سے اللہ کے رسول راضی ہیں؟ کیا ان سے اللہ راضی ہے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے بلایا 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا، میدان کربلا میں آنے کے بعد ایسی زمین پر جہاں دھوپ کی شدت ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، ایسے کھلے ہوئے میدان میں ان کو ٹھہرایا. اور قریب نہر فرات ہے، نہر فرات ایک نہر ہے، قریب ہے، مگر اس پر پہرا بٹھا دیا گیا کہ پانی نہیں پی سکتے. 7ویں محرم الحرام سے پانی بند کر دیا گیا تھا کہ حسین اور ان کے گھر والوں کو ایک قطرہ پانی نہ ملنے پائے. اللہ اکبر. نواز رسول امام حسین رضی اللہ عنہ نے پانی بند کرنے کے بعد بھی وہاں ڈٹے رہے اور اس بات کا اظہار فرمایا کہ حسین ابن علی نواز رسول یہ اللہ کے دین کی ایک عظیم نشانی بن کر کے آیا ہے، لہذا جہاں دین کی حفاظت کی بات آئے وہاں نہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے نہ کھانے کی ضرورت ہے، بلکہ اپنی جان کی بھی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. یقیناً میدان کربلا میں جب امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے آل و اولاد اور اپنے اعوان و انصار کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے، وہ منظر واقعی اگر تاریخ میں اس منظر کو دیکھا جائے تو پوری تاریخ انسانیت میں ایسا منظر نظر نہیں آتا، ایسا منظر نظر نہیں آتا کہ کیا عظیم منظر تھا. امام حسین رضی اللہ عنہ جب میدان کربلا میں تھے، تپتے ہوئے ریگزاروں میں دھوپ کی شدت ہے، سخت گرمی ہے، پانی بھی نہیں دیا جا رہا ہے، کھانے کی چیزیں جو ساتھ میں لائے تھے وہ ختم ہو گئی ہیں، بھوک پیاس برداشت کر رہے. آج کا انسان تھوڑی دیر کے لیے برداشت کرتا ہے کہ پانی نہیں آیا، ایک دن برداشت کر لے گا، لیکن دوسرے دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، احتجاج کرنے لگتا ہے. مگر یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوئی احتجاج نہیں کیا، اس لیے کہ امام حسین دیکھ رہے تھے کہ ہمارے مقابل میں جو کھڑے ہیں یہ بھی میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کوئی اور نہیں، غیر نہیں، کلمہ رسول پڑھنے والے تھے. یزید کی طرف سے جو فوج آئی تھی 22,000 کی فوج، یہ وہ لوگ تھے جو کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے تھے. آخر امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابل میں کیوں آئے تھے؟ یہ ایک بڑی عظیم تاریخ ہے. یہاں پر کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ دشمنان اہل بیت نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. اہل بیت سے جن کو دشمنی ہے، نفرت ہے، معاذ اللہ رب العالمین، انہوں نے یہ بات کہی کہ حسین ابن علی کو امیر المومنین یزید کے خلاف آنا نہیں چاہیے تھا، ان کو بغاوت کا پرچم نہیں بلند کرنا چاہیے، تو بغاوت ہو گئی، معاذ اللہ رب العالمین. تاریخ کے جھروکوں سے اگر آپ جھانک کر کے دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تو مخالفت کرنے والا یا بغاوت کرنے والا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے آتا ہے کہ جہاں کسی کی بادشاہت کو ختم کرنا ہو، کسی کی شہنشاہیت کو ختم کرنا ہو، اس کی کرسی کو حاصل کرنا ہو، اس کے اقتدار کو ختم کر کے اپنے لیے اقتدار حاصل کرنا ہو تو وہاں بغاوت کرتا ہے. لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کو کرسی یا اقتدار سے کوئی مطلب نہیں تھا، وہاں صرف معاملہ یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا یزید کی طرف سے کہ یزید کی بیعت قبول کر لو، کیونکہ اس دور میں جن کو خلیفہ بنایا جاتا تھا، جو سارے مسلمانوں کے امیر کی حیثیت سے ہوتے تھے، ان کے لیے لازم کر دیا جاتا تھا کہ وہ ان کی بیعت کر لے، یعنی ان کو خلیفہ مان لے. اور خلیفہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کے سارے معاملات کو ہم نے ان کے سپرد کر دیا کہ وہ جو کہیں گے وہی حق ہوگا، وہ جو کریں گے وہی حق ہوگا. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ، پھر حضرت امیر معاویہ، یہاں تک جو خلافت کا سلسلہ چلا، یہ خلافت جو دی گئی ہے یا خلیفہ چنا گیا، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جن کو بنایا گیا تھا، ان کے اندر وہ ساری چیزیں موجود تھیں کہ جس کی بنیاد پر ان کی پیروی کی جا سکتی تھی، یعنی شریعت مطہرہ کے پابند تھے،
اللہ اور اس کے رسول کا خوف ان کے دلوں میں تھا، اور وہ اس بات کے اہل تھے کہ ان کو اپنا قائد، اپنا رہنما، اپنا پیشوا بنایا جا سکتا تھا۔ لیکن جہاں یزید کی خلافت کا معاملہ آیا تو یزید کے اندر یہ باتیں نہیں تھیں، وہ شریعت کا پابند نہیں تھا، شریعت کا پابند نہیں تھا۔ جو کلن کلا شریعت مصطفیٰ کی خلاف ورزی کرتا ہو اسے مسلح امامت پر کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جو لوگ یزید کو حق ثابت کرنے میں لگے ہوئے ان سے بھی ہمارا سوال ہے، آج مجھے ایک بات بتاؤ، اگر آپ کے درمیان کوئی اچھا عالم ہو، بہترین قرآن پڑھتا ہو، بہترین لب و لہجے میں قرآن پڑھتا ہو، تقریر کرتا ہو اور مسئلے مسائل بتاتا ہو، آپ اسے امامت کے مسلح پر کھڑا کرنا چاہتے ہو، لیکن پتہ چل گیا کہ وہ شراب پیتا ہے، اب بتائیے کیا اس کو مسلح امامت پر کھڑا کیا جائے گا؟ پوری دنیا کے مسلمان یہ کہیں گے کہ شرابی ہمارا امام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسلح امامت اتنا عظیم مسلح ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم مسلح امامت پر کھڑے ہوئے، لہذا اب مسلح امامت پر کھڑے ہونے والا جو سنت رسول اللہ کا پابند ہو، شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو، شریعت کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو، وہ مسلح امامت پر کھڑا ہوگا۔ لہذا جب مسلح امامت پر یعنی 5 وقت کی نماز کے لیے وہ شخص امام نہیں بن سکتا جو شرابی ہو، تو یزید تو شرابی تھا، وہ تمام مسلمانوں کا خلیفہ کیسے بن سکتا تھا؟ اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کیا کہ میں اس کی خلافت نہیں تسلیم کرتا، میں اس کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ جو آپ تقریروں میں سنتے ہیں کہ امام حسین نے ہاتھ نہیں دیا سر دے دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہاتھ دینا اس کا مطلب حمایت کرنا، اس کی موافقت کرنا، اس لیے کہ بیعت کا اس وقت یہی مطلب تھا کہ بیعت کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، یعنی ہم آپ کی حمایت میں ہیں، آپ کی موافقت میں ہیں، آپ کی امامت کو، آپ کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، یہ بیعت کا مطلب ہوتا تھا۔ امام حسین نے اسی بیعت کا انکار کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کا انکار کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک عظیم پیغام دے دیا کہ کسی ظالم، فاسق و فاجر کو اپنا پیشوا اور مقتدا امام نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ اصل معاملہ تھا۔ یہ آج تک جن لوگوں نے یہ خلافت کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ خلافت جس کو حاصل ہو جائے بس سب کی ذمہ داری کہ اس کو تسلیم کر لے، یہاں یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی لیڈر بنا دیا جائے تو اس کی لیڈری کو تسلیم کر لیتے ہیں، کسی کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، کسی کو وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا کی حکومتوں میں چلتا ہے کہ جتنا بڑا ظالم ہوگا، جتنا بڑا شرابی ہوگا، جتنا بڑا لٹیرا ہوگا اسے لیڈری دی جاتی ہے، اسے حکومت دی جاتی ہے۔ مگر دین کا معاملہ یہ ہے کہ جو ظالم ہوگا وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا ہے، جو شرابی ہوگا وہ ہمارا مقتدا نہیں ہو سکتا ہے، جو فاسق و فاجر ہے وہ ہمارا امام اور پیشوا نہیں ہو سکتا۔ امام حسین نے دنیا کو یہی پیغام دیا۔ اس کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دینے تک کے لیے تیار ہو گئے، ورنہ کیا ضرورت تھی آپ کو اپنی جان اور اپنے بچوں کی جان قربان کرنے کی؟ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر امام حسین اس وقت مان لیتے وقتی طور پر تو ان کی بھی جان بچ جاتی اور ان کے بچوں کی جان بچ جاتی۔ تاریخ یہی دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ میں کیا دکھ رہا ہے لوگوں کو؟ صرف اور صرف سامنے یہ دکھ رہا ہے کہ صرف اور صرف اتنی بات تھی کہ یزید کہہ رہا تھا کہ میری بیعت مان لو۔ امام حسین مان لیتے تو کیا جاتا، امام حسین تسلیم کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ اپنی جان تو بچ جاتی اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی اور ان کے اعوان و انصار کی جان بچ جاتی، اتنا بڑا مارکا نہ ہوتا۔ لیکن آپ اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، اپنی سوچ سے سوچ رہے ہو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ آج میں نے اپنے سر بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو بچانے کے لیے ایک ظالم اور فاسق و فاجر کی بیعت کر لیتا ہوں، حمایت کر لیتا ہوں تو میرے نانا جان کی دین کی توہین ہوگی، لوگ شرابی کو مسلح پر کھڑا کریں گے۔ اس لیے امام حسین نے سوچا کہ میں ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرنا چاہتا ہوں، جس چیز کو ہمارا دین پسند نہیں کرتا اس کے لیے ہم اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا اصل مشن تھا، جس کے لیے اتنی بڑی قربانی امام حسین رضی اللہ عنہ نے دی ہے۔ لہذا جو دشمنان اہل بیت، غیر مقلدین وہابی یہ کہتے ہوئے شرم نہیں محسوس کرتے کہ حسین اقتدار کے لیے جا رہے تھے، امام حسین جنگ لڑنے کے لیے صرف اور صرف کرسی پانے کے لیے جا رہے تھے، کہ
یزید خلیفہ بن چکا تھا، اس کو کرسی مل گئی تھی، حسین یہ چاہتے تھے کہ وہ کرسی مجھے مل جائے. یہ وہاں بھی سوچ ہے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر تمہاری یہ سوچ ہے تو میں پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کوئی معمولی انسان کا نام نہیں ہے. امام حسین کسی دنیاوی لالچی انسان کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ امام حسین گود مصطفیٰ میں پروان چڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جن کی پرورش ہوئی ہے. اور سب سے عظیم بات یہ ہے، امام حسین اس عظیم ماں کے بیٹے ہیں جن کو دنیا خاتون جنت کہتی ہے. امام حسین نے خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہے، اور حضرت امام حسین اس عظیم باپ کے بیٹے ہیں جن کو پوری دنیا شیر خدا مولا کائنات علی مرتضیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تربیت دی تھی، پرورش کی تھی کہ حسین دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لڑنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو 3 طلاق دے دیا تھا. آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمانا میں نے دنیا کو 3 طلاق دے دیا، یعنی جب انسان کسی کو 3 طلاق دے دیتا ہے تو وہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو 3 طلاق دے دیا ہے. تو دنیا کی آپ کو لالچ نہیں تھی، دنیا کی ہوس نہیں تھی، یہ جیسی فکر رکھتے ہیں وہاں بھی. اسی لیے امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جنگ کرنے گئے تھے، اقتدار کے لیے گئے تھے. ارے بے وقوفو ذرا منظر تو دیکھو، امام حسین جا رہے ہیں تو ان کا انداز سفر یہ بتا رہا ہے. اس لیے کہ کوئی بادشاہ جب جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، کرسی حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، اقتدار کے لیے جاتا ہے، تو اپنے دودھ پیتے چھوٹے بچے اور بیویوں کو لے کے نہیں جاتا ہے بلکہ بڑی فوج لے کر کے جاتا ہے. امام حسین فوج لے کر کے نہیں جا رہے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو لے کے جا رہے ہیں. یہ انداز سفر بتا رہا ہے. اقتدار حاصل کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے دین بچانا مقصود تھا. اسی لیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی حقانیت اور ان کی سچائی کے بارے میں ہندوستان کے راجا سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شاہ اس حسین، بادشاہ اس حسین، دین اس حسین، بی پناہ اس حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اس حسین. امام حسین شاہ ہیں، امام حسین بادشاہ ہیں، امام حسین دین ہے اور دین ان کی پناہ میں ہے. آپ نے سر تو دے دیا، ہاتھ نہیں دیا. حقیقت تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ کی بنیاد امام حسین ہے. دنیا کو یہ پیغام جس نے دیا ہے کہ کلمہ توحید کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کا جذبہ رکھنا چاہیے، وہ حسین ابن علی ہیں کہ جنہوں نے کلمہ طیبہ کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، نانا جان کے بتائے ہوئے راستے کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اب بھی اگر کوئی بد مذہب، بد عقیدہ، گستاخ اہل بیت کہتا ہے تو یاد رکھو اس کا نہ دنیا میں کوئی اللہ کی طرف سے رضا کا پروانہ ہے، نہ آخرت میں اس کا کوئی پروانہ ہے. اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات على بغض آل محمد دخل النار. اگر کوئی بھی انسان خانہ کعبہ کے پاس یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن اگر اس کی موت آل رسول کی بغض اور دشمنی میں ہوئی تو رسول پاک فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا. لہذا اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ یوں کہتے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہابی فکر ہی یہی ہے کہ جو اہل بیت سے دشمنی کی جائے، وہابی فکر یہی ہے کہ اللہ کے رسول سے دشمنی کی جائے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم حدیثوں کو ماننے والے ہیں، ہم سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر واقعی تمہارا عمل حدیثوں کے مطابق ہے، واقعی اگر تمہارا عمل سنت رسول اللہ کے مطابق ہے تو کیا یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین
جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حدیث رسول تو یہ ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور وہابی کہتا ہے وہ گمراہ تھے, وہ بھٹکے ہوئے تھے اور جنگ کرنے کے لیے اسی کے لیے گئے تھے. اسی لیے ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ وہابی فکر یہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلی کرنے والی فکر ہے. لہذا سنی فکر یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے اور اہل بیت سے محبت بھی ہو. اسی لیے اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اہل بیت رسول کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ العزیز. دنیا میں کامیاب ہیں اور آخرت میں جب میدان محشر میں شفاعت کا موقع ہوگا اس وقت ان سب کی آنکھیں کھلیں گی. اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی. ہم تو ان سے دشمنی رکھتے تھے, ان سے بغض رکھتے تھے, یہاں تو شفاعت کا سارا معاملہ اللہ نے ان کو دے دیا ہے, ان کے حوالے کر دیا ہے. اس لیے عزیزان محترم اہل بیت کی دشمنی یہ اچھی نہیں ہے. اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح کی بکواس یہ یقیناً یہ حق نہیں ہے. آپ کو یہ کہنا پڑے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں امام حسین حق پر تھے اور یزید حق پر نہیں تھا. اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. مرگ مانا موت. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بظاہر میدان کربلا میں شہادت ہوئی. یزیدی سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے اس لیے کہ ہم نے سر لے لیا. حسین ابن علی نے ہاتھ دینے سے انکار کیا تو ہم نے سر کاٹ دیا اور ان کو قتل کر دیا. مگر تاریخ یہ بتا رہی ہے, ذرا تاریخ کو اچھی طرح سے پڑھو, تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت میدان کربلا میں سن 61 ہجری میں امام حسین شہید ہوئے, ان کے سامنے ان کے بچے شہید ہوئے. لیکن حضرت امام حسین کا قتل ہونا, شہید ہونا یہ اسلام کی ترقی کا سبب بن گیا. اس لیے کہ امام حسین زندہ ہو گئے اور یزیدیت مر گئی. آج بھی آپ پوری دنیا میں دیکھ لو امام حسین کے چاہنے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ملیں گے. یزید کا چاہنے والا یا تو صرف اور صرف وہابی فکر والا ملے گا. سنی کوئی یزید کا چاہنے والا نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی سنی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا نہیں پسند کرتا ہے, غلام حسین رکھنا پسند کرتا ہے, محمد حسین رکھنا پسند کرتا ہے. یہ محبت حسین کی علامت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو ایسا قبول فرما لیا کہ حسین آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں, ہماری سانسوں میں زندہ ہیں, ہمارے خطابات میں زندہ ہیں, ہمارے محراب میں زندہ ہیں, ہمارے ممبر پر زندہ ہیں, ہماری تقریروں میں زندہ ہیں. اور انشاءاللہ حسینیت زندہ رہے گی اور یزیدت ہمیشہ کے لیے مر چکی ہے. آج بھی وہ اپنے مادی طاقتوں کے ذریعے یزیدیت پھر سر ابھارنا چاہتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جب جب چاہے گا ایک حسینی اٹھے گا اور یزیدیوں کا سر قلم کرے گا, یزیدیوں کا سر کچلتا رہے گا. اس لیے کہ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فرقے, ہر دور میں شبیر جنم لیتے. عزیزان محترم یہ میدان کربلا کا منظر پوری دنیا کو ایک بڑا عظیم پیغام دے رہا ہے کہ ہمیشہ حق پر قائم رہنا اور حق کی حمایت کرنا, حق کی طرفداری کرنا, حق کے ساتھ رہنا, اور جو باطل ہے یعنی جو حق کے خلاف ہے کبھی اس کی حمایت نہ کرنا, بلکہ ہمیشہ اس بات کا اظہار کرنا کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے, جب تک ہماری رگوں میں خون رواں دواں ہے, جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں, ہماری نیت, ہمارا عقیدہ اور ہمارا مطمع نظر صرف یہ ہو کہ ہم آخری سانس تک حق کے ساتھ رہیں گے اور کسی بھی باطل سے ہم سمجھوتا نہیں کریں گے. خاص طور پر دین اور عقیدے کے معاملے میں کبھی ہم ان سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں. آج بھی اس بات کی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حالات ایسے ہیں, لہذا ان باطل فرقوں سے بھی ہم کو اتحاد اور تعلقات قائم کر لینا چاہیے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارا دین, ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ باطل سے ہم سمجھوتا کر لیں؟ کسی وقت میں بھی اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. میدان بدر میں بھی یہی معاملہ تھا, میدان احد میں بھی یہی معاملہ تھا. جتنی جنگیں ہوئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کبھی باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا, اپنی جانیں قربان کر دی, لیکن
لیکن حق پر قائم رہے، لہٰذا اسی سنت مصطفیٰ کو زندہ کرتے ہوئے امام حسین نے بھی میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رہنا گوارا کر لیا، اپنی شہادت کو گوارا کر لیا، لیکن دین کو بیچنا گوارا نہیں کیا، دین کا سودا کرنا گوارا نہیں کیا، بلکہ آپ نے دنیا کو ایک پیغام دیا، مرد حق باطل کے آگے مرد آ سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بڑی عظیم قربانی دی ہے۔ آج میں اپنے تمام سنی بھائیوں سے اور تمام اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسی مقدس دین کے لیے، اللہ کا جو پیارا دین ہے، اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مقدس دین ہے، اس دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اتنی بڑی قربانی آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تھوڑا سا اگر پانی یا کھانا بند کر دیا جائے تو ہم بے قرار ہو جاتے، بہت پریشان ہو جاتے ہیں، در در ادھر ادھر گھوم پھر کر کے کہیں نہ کہیں سے سورس لگا کے اپنے سارے انتظامات کر لیتے ہیں، لیکن میدان کربلا کے اس منظر کو یاد رکھو۔ اور خاص طور پر میں اپنے ان جوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی جوانی کو تم برباد کر رہے ہو۔ مسلمان نوجوانوں کی آج نوجوانی کی زندگی کو دیکھ کر کبھی کبھی دل دکھتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، آج ہماری قوم کے نوجوان کدھر جا رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں، اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں، کوئی نشہ میں برباد کر رہا ہے، کوئی فالتو کاموں میں ضائع کر رہا ہے ادھر ادھر وقت گزاری کر کے۔ اے نوجوانوں، ذرا میدان کربلا کا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ وہ نوجوان امام حسین کے بیٹے 18 سالہ نوجوان حضرت علی اکبر ہاتھ میں تلوار لے کر اپنے ابا جان کی خدمت میں آ کے عرض کرتے، ابا جان اجازت دیجیے، اس لیے کہ مجھے بھی پرچم اسلام بلند کرنا ہے، مجھے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، اس لیے میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے اس وقت یہ فرمایا تھا، بیٹا تم میری بہت بڑی امانت ہو، لہٰذا میں جانتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ علی اکبر نے کہا نہیں ابا جان مجھے اجازت دیجیے، وہ میدان کربلا میں شہید ہونے کی آرزو اور تمنا رکھ رہے ہیں، اور یزیدیوں کے خلاف آپ نے لڑا اور خوب مقابلہ کیا اور اپنی جان قربان کر دی۔ آج کے نوجوانوں کے لیے ایک بڑا عظیم سبق ہے کہ حضرت سیدنا علی اکبر وہ اپنی خواہشات کے لیے جان کی قربانی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو صرف اپنی خواہش کے لیے، صرف اپنی دلی خواہش کے لیے ناجائز و حرام کام کر کے لذت محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت بڑی لذت مل گئی، ہم کو لطف مل گیا۔ نوجوانوں، تمہاری زندگی عظمت اسلام کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے ہے، لہذا نمازوں کو قضا نہ کرو، نمازوں کا لحاظ کرو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ جب جب نماز کا وقت آ جائے حضرت علی اکبر کی قربانی کو یاد کرو، جب جب نماز کا وقت آ جائے علی اصغر کی قربانی کو یاد کرو، جب جب نماز کا وقت آ جائے امام حسین میدان کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ آخری وقت بھی آپ کا آیا ہے تو سجدے میں سر کٹاتے نظر آ رہے ہیں۔ امام حسین نے اپنی ساری زندگی کو قربان کر کے پیغام یہ دیا ہے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تم اپنی ساری چیزوں کو قربان کرنے کا جذبہ رکھو۔ آج ہماری قوم سے ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ اپنی خواہشات کے لیے، اپنی صرف اور صرف دلی خواہش کے لیے آپ اسلامی احکام کو اپنے پیروں تلے روند رہے ہو۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ آج کے حالات کو دیکھ کر کے کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری قوم کو اللہ کے مقدس دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سب آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خواتین الگ اپنی آزادی چاہتے ہیں، ماں اور بہنوں کی الگ فکر ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین کے احکام پر چلنا یہ ہمارے لیے ایک زبردستی کی پابندی ہے، ایک زبردستی ہم کو محدود کیا جا رہا ہے۔ نہیں میری ماں اور بہنوں، ذرا احساس کرو، اس لیے کہ اللہ کے دین میں جو بھی ہمارے لیے احکام ہے وہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے، اس لیے کہ اسی دین پر عمل کر کے ہم قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پا سکتے ہیں، جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کا فرمانہ مل سکتا ہے۔ لہذا کفر کی طرف نہ جاؤ، شرک کی طرف نہ جاؤ، بدعقیدگی اور گمراہیت کی طرف نہ جاؤ، گناہوں کی طرف نہ جاؤ، بلکہ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف۔ اور اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہمیں زندگی گزار کر کے ایک بہترین نمونہ پیش فرمایا ہے، اسی نمونے پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارو۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آپ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام گناہوں برائیوں سے، تمام بد مذہبوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری سانس تک ہمیں ایمان پر استقامت اور تسلط اور ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ کچھ خاص اعلان ہے، جیسا کہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ محرم شریف کی 10ویں تاریخ 10 محرم الحرام، جس کو ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، یوم عاشورہ کا ذکر حدیثوں میں بھی آیا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ کرام سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی روزی میں سال بھر اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یوم عاشورہ کا جو روزہ رکھنا چاہیں گے روزہ رکھیں، کیونکہ ویسے تو نفل ہے، فرض نہیں ہے، مگر رکھنا چاہیں تو فضیلت ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اور بھی رکھ لیں، 9ویں اور 10ویں کا رکھ لیں، یا 10ویں اور 11ویں کا رکھ لیں۔ بات آگے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوم عاشورہ کو جب روزہ رکھتے ہیں تو شربت کیوں بانٹتے؟ عاشورہ کے دن روزہ رکھا جاتا ہے تو شربت کیوں بانٹتے ہو؟ ہم کو ہنسی آتی ہے کبھی کبھی، ان کو شربت بند کرنا ہے تو روزے کا سہارا لے رہے ہیں۔ ارے اس دن روزہ رکھا جاتا ہے، شربت مت بانٹو، کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ اگر روزہ کوئی رکھا ہے تو شربت بانٹنے سے اس کا کیا تعلق؟ شربت بانٹ رہا ہے، چاہے اگر روزہ نہیں ہے تو اس وقت پی لے، اگر روزہ ہے تو روزہ افطار کرنے کے بعد پی لے، اس میں کون سی بات ہے؟ لہٰذا اس کو لے کر کے کہنا کہ اس دن شربت نہیں بانٹنا چاہیے۔ اگر کوئی شربت تقسیم کر رہا ہے بارگاہ امام میں اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے، وہ اس کا ثواب پائیں گے۔ یوم عاشورہ بڑا عظیم دن ہے، اس دن ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار اور دعائیں خوب کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ شہدائے کربلا کی بارگاہوں میں ایصال ثواب بھی کرنا ہے۔ 10 محرم الحرام 9 اگست منگل کے دن یوم عاشورہ ہے، لہذا اس دن جہاں تک ہو سکے شہدائے کربلا کی بارگاہوں میں ایصال ثواب کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ عاشورہ کی جو رات ہے وہ بھی بڑی مبارک رات ہے، اس میں بھی زیادہ سے زیادہ ذکر و دعا درود شریف کا اہتمام کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی جائے۔ اور اسی طرح سے 8 محرم الحرام یعنی آنے والے کل پرسوں سنڈے کو حضور شیر پیش اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کی تاریخ ہے، لہذا اپنی سنی بڑی مسجد میں قرآن خوانی، فاتحہ خوانی اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت ایصال ثواب کا اہتمام ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کثیر تعداد میں 8 محرم کو صبح 10 بجے یہ قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوگا، آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ کچھ حضرات جو بیمار ہیں انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو، بالخصوص خدیجہ بنت نازیہ بہت سخت بیمار ہے، بہت سخت تکلیف میں، اللہ تعالیٰ اسے شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرمائے، تمام بیماریوں سے اللہ نجات عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔